اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں تو تسبیح کرو تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کو فتح کرنے کی خوشخبری عطا کی ہے۔ ابن عباس اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بڑی عمر والے بدری صحابہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق مجھے بھی شامل کرتے تھے۔ چند صحابہ کو برا گزرا، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بچوں کی طرح ہیں، انہیں آپ ہماری مجلس میں شامل نہ کیا کریں۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق نے مجھے اور ان تمام صحابہ کو بلایا اور ہم سے پوچھا کہ سورت اذا جاء کی نسبت تم لوگوں کو کیا معلوم ہے؟ بعض نے کہا کہ اس میں اللہ کی تعریف بیان ہوئی ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو تو ہم سب کیا کریں؟ بعض صحابہ خاموش رہے۔ جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ اب دنیاوی زندگی ختم ہو رہی ہے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں بھی یہی جانتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سال میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے میرے انتقال کی خبر دے دی گئی ہے۔ مجاہد ابو العالیہ ضحاک رحمہ اللہ بھی اس سورت کی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ مجبور کیا تھا اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنی محنت کا پھل دیکھ لیں کہ فوجوں کی فوجیں آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں تو آپ ہماری طرف آنے کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ کہ جب یہ سورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاموں میں کمر کس لی، کیونکہ اس سورت میں آپ کے انتقال کی خبر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر دی گئی ہے کہ جب آپ اپنی بستی مکہ کو فتح کر لیں جہاں سے ان کفار نے آپ کو نکل جانے پر، اور سمجھ لیں کہ جو کام ہم نے آپ سے لینا تھا وہ اب ہو گیا، اور آخرت کی طرف اپنی نگاہیں لگا لیں جہاں آپ کے لیے بہت بہتری ہے اور اس دنیا سے بہت زیادہ بھلا، وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے اور مجھ جیسا میزبان ہے۔ تم ان نشانات کو دیکھ کر بکثرت میری حمد و ثنا کرو اور توبہ اور استغفار میں لگ جاؤ۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں۔ اس کی تفسیر کے بارے میں ہے کہ یہاں پر فتح سے مراد مکہ فتح ہونا ہے۔ عرب قبائل اسی بات کے منتظر تھے کہ اگر یہ نبی اپنی قوم پر غالب آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سچا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ کا قول ہے کہ مکہ فتح ہوتے ہی ہر قبیلے نے اسلام کی طرف سبقت کی، ان سب کو اسی بات کا انتظار تھا اور کہتے تھے کہ اس قبیلے کو اور ان کے نبی کو چھوڑ دو، اگر یہ نبی حق پر ہوا تو اپنی قوم پر غالب آ جائے گا اور مکہ پر ان کا جھنڈا نصب ہو جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ مکہ فتح ہوتے ہی 2 سال کے اندر اندر تقریباً پورا عرب مسلمان ہو گیا۔ گروہ کے گروہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کی۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو اور اسے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ فتح کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، یعنی اب جب کامیابی آپ کو مل گئی ہے، آپ نے اتنی کوشش کے بعد جو ثمر حاصل کیا ہے تو اس کو صرف اور صرف اپنے اللہ کی عطا سمجھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں ان کلمات کا اکثر ورد کرتے تھے: سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ مسند احمد میں ہے کہ حضرت جابر کے پڑوسی جب اپنے کسی سفر سے واپس آئے تو حضرت جابر نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے لوگوں کی پھوٹ اور ان کے اختلاف کا اور ان کی نو ایجاد بدعتوں کا ذکر کیا تو صحابی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور روتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے حبیب سے سنا تھا کہ لوگوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہوں گی، لیکن عنقریب جماعتوں کی جماعتیں اس سے نکلنے بھی لگ جائیں گی۔ اب اس صورت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح ضرور دیتے ہیں، لیکن مومن کا کیا کام ہے کہ اس فتح کو وہ اپنی فتح نہ سمجھے
بلکہ اس کو اللہ کی اطاعت سمجھے۔ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک اونٹ کی کوہان سے ٹکرا رہی تھی۔ الحمدللہ سورۃ نصر کی تفسیر اور ترجمہ مکمل ہوا۔